ایک گاڑی میں جا رہا تھا میں. اب موبائل فون کے پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں. ہم لوگ سفر میں تھے تو راستے میں ایک اسلامی بھائی کے موبائل فون میں گھنٹی بجی. انہوں نے فون اٹھایا. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل فون کیا جو ایئر پیس ہوتا ہے نا، اسپیکر جہاں سے آپ سن رہے ہوتے ہیں، اس کی آواز تیز ہوتی ہے. اب فون تو اس کے گھر سے اور سامنے آواز زنانہ تھی، اسلامی بہن کو ان کے گھر کی خاتون تھی، ان کی آواز تھی. اب جو کچھ ہونا تھا نا اتنا آنن فانن ہو گیا کہ آدمی کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں رہی. انہوں نے فون اٹینڈ کیا، سامنے سے جو بولنا تھا وہ بول دیا، جو سننا تھا سن لیا. اب اس سے قبل کہ انہیں کچھ کہا جائے وہ بات جیسے کہ کہا جائے نا کہ وہ آواز چھوٹی کر دیں یا یہ کر دیں، ایسا کچھ موقع بن نہیں سکا خاطر خواہ اتنا خاص، اور کوئی سا ماحول نہیں بن پایا، اور جلدی جلدی یہ سارا نپٹ گیا. اب میں سوچوں کہ اللہ کرے کہ کوئی بولے نہیں اس کو نا، کہ اسپیکر کی آواز تمہیں چھوٹی رکھنی ہے. اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کو پتہ ہے کہ آواز آئی تھی. تب اس کو یہ کہنا کہ اب آواز چھوٹی کر لو یا اسپیکر کی آواز بند کر دو اسی موقع پر، تو وہ سمجھ جائے گا کہ لگتا ہے ان کو آواز آ گئی ہے، اور جو بات میری ہوئی تھی یہ ان کو پتا چل گیا. تو یہ اس کو شو کرنے کی میں نے بھی غور کیا حاجت نہیں تھا. میں بولو کوئی بولے گا نہیں، مگر ایک سے رہا نہیں گیا اور اس نے فائر کر دیا. میں دل میں سوچتا رہا اگر یہ نہ بولتا تو کیا نقصان تھا. بولنے کے اور بھی موقع ہوتے ہیں، بتا دینا چاہیے، لیکن ہر وقت ہر ایک کی آواز اسپیکر پھاڑ کر باہر آتی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہو تو سمجھانے کا کوئی اور موقع ہو کہ اس کو شرمندگی نہیں ہو. بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑتے رہتے ہیں. موقع ہو نہ ہو، بات کرنی ہے نہیں کرنی، بولتے رہ گئے. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں منڈی بہت دن سے آیا. منڈی بہت دن سے آیا؟ ارے وہ ٹرین میں آیا بس میں آیا؟ اور میں ٹرین میں آیا. تو ٹرین میں آیا فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس؟ اور اس کی مہربانی ہے بولتا نہیں تھرڈ کلاس میں آیا ہوں. سیکنڈ کلاس؟ او سیکنڈ کلاس تو گرمی تو بہت ہوگی اس بوگی کے اندر. اب اس کو اب گرمی بھی سمجھاؤ کہ گرمی تھی کہ نہیں تھی. پانی تھا یا نہیں تھا بوگی کے اندر؟ اب اس کو پانی بھی سمجھاؤ. اور نمازوں کا کیا رہا؟ اب اس کو نمازوں کا بھی سمجھاؤ. اچھا تو ٹائم پر تو نہیں نہ پہنچی ہوگی تو ٹرین. اب یہ ساری اس کو جو ہے نا منڈی بہت دن سے باب المدینہ کیسے پہنچاؤں، حضرت کو بیٹھ کر تفصیل سے بتائیں کہ ہمارے یہاں ٹرین کا نظام کیسا ہے، تاکہ اب اس کو اس نے کرنا کیا تھا. 2 گھنٹے لیٹ پہنچا، پانی تھا نہیں، گرمی بھی بہت. تو کیا وہ بولنے سے کیا گرمی ختم ہو جائے گی، ٹھنڈی شروع ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مگر بھاسوں کی عادت ہوتی ہے. آپ گھڑی دیکھیں، ارے واہ، آپ نے تو ٹائم دیکھا، بھول ہو گئی آپ سے نا ٹائم دیکھ کر گھڑی. اب وہ تو پہلے تو ہاتھ پکڑے گا آپ کا نا، گھڑی اچھا فلاں کمپنی کا نام لے گا، کتنے کے لیے؟ پہلا سوال. اب آپ بولو تحفے میں ملی. کس نے دی؟ فلاں نے دی. کب دی؟ اب اس کو یا تو آدمی نے گھڑی اتار کے جیب میں ڈال لینا، یا اس کو بولے تو نے کرنا کیا یہ بتا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے فضول قسم کے سوال، کوئی نہ لگے نہ کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا کہ گھڑی کہاں سے لی، کتنے کی لی، کیوں دی. یہ اتنے سوالات کریں گے، اتنے کھانا کھا لیا؟ ہاں. اور آج کیا پکا تھا؟ اچھا گھر میں بھی کسی کا فون آ جائے نا تو گھر میں بھی اس طرح کے سوالات. ابو ہیں؟ نہیں ابو نہیں ہے. کہاں گئے؟ اب تم کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کہ ابو کہاں گئے؟ ابو باتھ روم میں گئے. اب کیا کرنا ہے؟ ابو استنجا کرنے گئے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اچھا کب آئیں گے؟ اب ابو بتا کر تو نہیں نہ گئے تھے کہ میں استنجا خانے میں اتنی دیر بیٹھوں گا. اتنے سوالات. بیٹا امی ہیں؟ امی مصروف ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ اب اس کو بتاؤ کہ امی کیا کر رہی ہے. امی کچن میں. کیا کر رہی ہے کچن میں؟ اب کچن میں کوئی مطلب کہ کوئی اے سی کی ہوا کھانے تو جائے گا نہیں
کہ چلو گرمی بہت ہے کچن میں بیٹھتے کو ٹھنڈک ملے گی، ایسا تو ہے ہی نہیں نا. اب کچن میں، اچھا کچن میں اچھا کیا کر رہی ہے؟ کچن میں پکاتا ہے آدمی، جب دھوتا کرتا ہے اور کیا کرے گا؟ اچھا کیا پکا رہی ہے؟ اتنا تنگ کرتے ہیں بات سوال کرنے والے، اتنا تنگ کرتے ہیں. اچھا نہیں جواب دو، اچھا ناراض لگتے ہیں آپ. اب اس کو اب یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے ابو الفضول صاحب کی وجہ سے جو دماغ خراب ہو رہا ہے، اب اس کو یہ بھی اب سمجھاؤ کہ یار تمہاری بات مجھے بری لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے. حدیث پاک سنیے اب. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی مبارک حدیث آپ کو سناتا ہوں. حدیث پاک یہ ہے، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ بات ہے کہ وہ ایسے کام چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آدمی کے حسن اسلام سے ہے یہ کہ اس کام کو ترک کر دے. لا یعنی ہی، یعنی جس کا کوئی مطلب، اس کا ما لا یعنی ہی، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہماری اگر ہم زندگی کا دیکھیں، یا جو امیل سنت جو ہمیں دیتے نا، وہ قفل مدینہ، آج پیر شریف ہے نا، ایوم قفل مدینہ ہے. اگر واقعی ہم زبان پر قفل مدینہ لگانا چاہتے ہیں نا، ہم اپنی عادت نکال دیں. مجھے 20 بات کا تجربہ ہے، آپ کو بھی شاید اس بات کا تجربہ ہوگا، میرے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس بات کا شاید تجربہ ہو. دوسروں کے معاملات سے خود کو نکالنا مشکل بہت ہے، مانتا ہوں. کپڑا کہاں سے لیا، کس نے بیکار، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی کام ہوتا ہے نا، بھئی کپڑا اچھا لگا ہے آپ کو، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ سفید کپڑا جو اس نے پہنا ہے ماشاءاللہ اچھا کپڑا ہے، کہاں سے لیا، تو کس سے سلوایا، کوئی آپ کو سلائی اس کی اچھی لگی، ٹیلرنگ اچھی لگی، اس کی سائز اچھی لگی، میجرمنٹ اچھا لگا، تو چلو آدمی 4 باتیں اس سے پوچھ لیتا ہے. لیکن کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف سوالات، صرف سوالات. آج روزہ رکھا ہے آپ نے، یار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یہ پوچھنا کیسا، اچھا گرمی بہت ہے یار، آپ کو بھی تو روزہ لگا ہوگا، اب اتنی باتیں کیوں کرتے ہو یار، آپ تھکتے نہیں ہو اتنی باتیں کرنے سے، بیزاری نہیں ہو جاتی. ایک نمبر کا ابو الفضول ہوتا ہے، ایسی مسجد میں بھی باتیں کرے گا، اس طرح کی باہر بھی باتیں کرے گا، کھاتے ہوئے بھی باتیں کرے گا، اور کھانا کیسا لگا، مجھے تو اچھا نہیں لگا. یار آپ کو کس نے پوچھا تھا کھانا آپ کو اچھا نہیں لگا کہ لگا؟ بعضوں کی طبیعت اتنی عجیب ہوتی ہے، مداخلت دوسروں کے کام میں، دوسروں کے لباس میں، دوسروں کی زندگیوں میں، اس کے کاروبار میں، اس کے کام کاج کے اندر، پہننے میں، آنے میں، جانے میں. دیر سے آیا تو وہ غلطی ہو، اس کو دیر سے آیا نا، اب اس کو 10 سوال کیے جائیں گے، یار آپ کو دیر کیوں ہو گئی، معاف کر دو یار. اتنی پنچاس بات کرتے ہیں، اور خود بھی اپنے نامہ اعمال کو فضول قسم کے سوالات، اور بعض اوقات گناہوں بھرے سوالات بھی کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے سوالات کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے اگلا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. وہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یعنی مجھے میرے پیر، میرے شیخ، میرے مرشد امیر سنت کی ایک ادا بڑی پسند ہے. یہ تو ان کی کون سی ادا ہے جو ناپسند ہو، مگر ایک پیاری بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں ان کی. تو برسوں گزر گئے نا، برسوں گزر گئے ان سے فون پر بات کرتے ہوئے، برسوں گزر گئے، سالوں سال گزر گئے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میری امیر سنت سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اگر کوئی، جیسے کہ میں شاید کہہ سکتا ہوں کہ 94 سے کہہ سکتے، شاید اگر 1-2 سال آگے پیچھے ہو، 94 سے مجھے امیر سنت سے فون پر، ان دنوں موبائل فون کا اتنا رواج نہیں تھا یا نہیں تھا، مطلب وہ گراؤنڈ لائن یا جو لائن جو بھی آپ بولو، امیر سنت سے فون پر بات کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. 94 یا 95 جو بھی آپ لے لو، اس وقت سے آج کتنا 2017 کتنی دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہوگی. مجھے آج تک یاد نہیں کبھی یہ پوچھا ہو کہ کہاں ہو، یہ آج تک یاد نہیں ہے آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کہاں ہو. نہ کبھی یہ سوال مجھے یاد نہیں آتا کبھی پوچھا ہو کہ کیا کر رہے ہو. اچھا بعض اوقات آدمی کو پہنچنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے نا. کبھی آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا، دیکھیں اپنے حافظے کی بات کر رہا ہوں، پوچھا ہو تو کوئی کنفرم نہیں کرتا، حافظے کی بات کر رہا ہوں. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ دیر کیوں ہو گئی، کہاں رہ گئے تھے، اس طرح کے کوئی سوالات نہیں کرتے. کیونکہ یہ تو خود کفر مدینہ کے داعی ہیں نا، یہ تو دعوت دینے والے ہیں کہ اپنے آپ کو فضول اور گناہوں بھری گفتگو سے بچاؤ، اور ان کلام سے بچاؤ جس سے اگلا گناہ میں پڑ سکتا ہے. آپ کسی کو فون کر کے بولو کیا کر رہے ہو،
یار آپ سوچو وہ اس کیفیت میں ضروری ہو کہ وہ آپ کو بتا دے کہ میں کیا کر رہا ہوں. کتنے آپ خود سوچئے, آپ کو کئی کو پوچھ لے کہ کہاں ہو, کیا کہاں. یہ صورتیں ہوتی ہیں باپ کی بیٹے کے لیے, شوہر کی بیوی کے لیے, یا مطلب پیر مرید سے پوچھ سکتا ہے. اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے, یا اور بھی اس کے اصول بنائے جا سکتے ہیں جس میں پوچھا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں سے ہر ایک اس اصول میں آتا نہیں ہے. صرف فضول بات, بیکار قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر آپ ابھی جدول پورا ہوگا, اب سوئیں گے. کون کون سونے کے لیے تیاری کرے؟ کون کون سوئے گا؟ سارے سوئیں گے. اب دیکھو یہ سوال کیسا تھا, کون کون سوئے گا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اب کوئی بولے گا میں نہیں سوؤں گا. اب سوئیں گے نا. اب جب سو کے اٹھیں گے نا تو اس میں کوئی ایک ابو الفضول ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا نیند ہوئی؟ اب بتاؤ یار, اب اس کو جواب کیا دو گے؟ اب نہیں ہوئی آپ کی بات. فور ایگزامپل, ارے بھائی سفر کر کر آئے, کوئی گھر سے باہر سونے کی اتنی عادت نہیں تھی, اب سو گئے یہاں پر, اب نہیں صحیح نیند نہیں ہوئی. اب اس کو بولو نا. اب پورا وہ جو شکوہ شکایت جو ہم نے ذہن بنایا تھا نا, مدنی ذہن بناتا ہے, نہ شکوہ کروں گا, نہ شکایت کروں گا, نہ اپنی تکلیف کسی کو بیان کروں گا. اگلا آیا ہے مطلب کہ مجھے چھیڑنے کے لیے, آپ کو نیند صحیح آئی؟ اب اس کو بتاؤ. اب بولو کہ مجھے نیند صحیح نہیں ہے تو کہتے کیا میرے دماغ کا درد صحیح ہو جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ مجھے سلائے گا, میرے پاؤں دبائے گا کہ جناب اب سو جاؤ, میں تم کو 1 گھنٹے کی اور نیند دلاتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے یہ سوال کرنے کی کہ آپ کو نیند کیسی آئی, آپ کو کھانا کیسا لگا؟ نہیں یار, کیوں کرتے اس طرح کے سوالات؟ تو آج جو میرا بیان ہے نا, بس یوں سمجھو آپ, اس کو آج آپ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ہم نے فضول سوالات نہیں کرنے. اب اللہ توفیق دے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, ہمیں یہ بھی تمیز ہو جائے کہ فضول سوالات کسے کہتے ہیں, فضول بات کسے کہتے ہیں. اب اس کے لیے نا امیر سنت کا ایک رسالہ, ایک تو خاموش شہزادہ رسالہ ہے, اللہ توفیق دے اس کو مطالعہ ہم اس کو پڑھیں. اور جی آج پڑھنا بھی ہے, آج یوم کفل مدینہ ہے بالخصوص. اور پھر ایک رسالہ امیر سنت کا میٹھے بول, یہ پڑھیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں توفیق دے ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سمجھیں, تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی ہے. اب ماشاءاللہ میں نے جیسے عصر کی نماز کے بعد آپ کو چند ایک مدنی پھول دیے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں, کتنا ثواب ملتا ہے. اب ہم یہاں ایک دوسرے سے سوالات کرنے میں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے مراسم پیدا کرنے ہیں, تعلقات رکھنے ہیں, سلام دعا کرنی ہے, غم خواری کرنی ہے, دل جوئی کرنی ہے, یہ ساری اپنی جگہ پر ہیں. لیکن فضول قسم کے سوالات کر کے, اور کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے, ہاں کتنے بھائی ہیں آپ کے, اب بتاؤ یار, یہ بتا دے میرے 4 بھائی ہیں, آپ کو کیا ہو جائے گا, آپ کو کیا ملا؟ پھر ایک اور سوال جس پہ حیا نہیں ہے, میں اس سوال کے اندر حیا نہیں پاتا. اچھا 4 بھائی ہیں, بہنیں بھی ہوں گی. اب مطلب کیا اس بے حیا انسان کو بولوں کہ تجھے یہ شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے کہ بہنیں بھی ہوں گی؟ بہنوں کا بھی کوئی پوچھتا ہے یا بیٹیوں کا بھی کوئی پوچھتا ہے, گھر کی عورتوں کا کوئی پوچھتا ہے؟ کیونکہ اس کو عادت ہے نا پوچھنے کی. اچھا پھر اگلا بھی یہ بتا دے گا, ہاں میری 2 بہنیں. اچھا 2 بہنیں, اس کی اللہ کرے گا اگلا سوال نہ کرے گا عمریں کتنی ہے, اگلا بتا بھی دے گا. سینس نہیں ہے, بات چیت کرنے کا سینس نہیں ہے. حیا ہماری زبان پر جیسے کہ چڑھی ہوئی نہیں ہے, حیا کے لفظ, حیا کی سوچ, حیا والی باتیں. یعنی امیر سنت جیسی شخصیت ہمیں سکھائے کہ بچوں کی امی بولو, بیوی نہیں بولو. بچوں کا, میرے بچوں کے ماموں ہیں. اب اس کو تو وہ اصل نام لینے میں بھی ڈر لگتا ہے. تو یوں رشتوں کو اچھے انداز سے بیان کرنا, اور جو بات نہیں پوچھنے کی ہے نہیں پوچھنا. اب اسے کئی ایسے اسلامی بھائی شاید آئیں گے, نئے ہوتے بیچارے, مدنی ماحول میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, اتنا ان کو نہیں شعور ہوتا. اب اس کو بولیں گے, نبران کو بولیں گے, ذمہ دار کو بولیں گے دعا کرنا میری جوان بہن ہے, اب دعا کرو میری جوان بہن کی شادی ہو جائے, رشتہ نہیں آ رہا. اب ایک جوان سے آپ کہہ رہے ہو کہ میری جوان بہن ہے, دعا کرو رشتہ نہیں آ رہا.
آپ بولو گے یار میں بہن کے لیے دعا نہ کرو، مجھے تو میری ماں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ بیٹا دعا کرنا، دعا کروانا تیری بہن کا رشتہ آ جائے. تو ماں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سب کو کہتا پھرنا کہ میری بہن کا رشتہ نہیں آتا. آپ بول دو کہ اللہ سے دعا کرے کہ میری جو جائز حاجتیں، دعائیں، مرادیں وہ پوری ہو جائیں. ختم ہو گئی نا بات. بولنے کی کہ میری بہن کواری ہے، میری بہن کا رشتہ نہیں آتا، یا دعا کرے میرے بہن کا جو شوہر ہے نا یہ بہت تنگ کرتا ہے، بہت ستاتا ہے میری بہن کو. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ باتیں کرنے کی؟ دعا کرے بس میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، گھر پر آ گئی. کوئی خدا کا خوف، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے یار؟ کوئی بریک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بریک شو گھس گئے کیا ہماری زبان کے؟ کوئی حیا، کوئی شرم نام کی چیز ایسا لگتا ہے بعضوں کا چھو کر بھی نہیں گزرتی. سینس نہیں ہے، یا آپ کو ایسا لگے گا یہ پتہ نہیں یہ کون سی باتیں کر رہا ہے. میں واقعی ایک ایسے دور میں یہ باتیں کر رہا ہوں جہاں مطلب کہ گھر کی عورتیں آدھے کپڑے پہن کر گھومتی ہیں، اور نہ بھائی کو حیا آتی ہے، نہ باپ کو حیا آتی ہے کہ وہ بیٹی کو دے کر حیا کرے، نہ بھائی کو حیا آتی ہے کہ وہ بہن کو دے کر حیا کرے، نہ گھوم پھر رہی ہیں. میں جانتا ہوں کہ دور ایسا ہے، لیکن اس پر فتن اور بے حیائی کے دور میں اگر سبھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے تو پھر یہ حیا واپس آئے گی کیسے؟ اور یہ سینس ڈیولپ کیسے؟ فسانے بیان کرتے ہوں گے اور کتنے کان لگا کر فسانے سنتے ہوں گے. آپ بولو گے یار میں نے تو ایک امامے والے، داڑھی والے اور سفید چادر پہنے ہوئے اسلام بھائی سے بات کی تھی، وہ بھی کان لگا کر سن رہا تھا، اس سے تو یہ ساری باتیں مجھے نہیں سمجھائی تھی. تو بھائی وہ مدنی مذاکرے نہیں سنتا ہوگا، مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرتا ہوگا، اس سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو صحیح معنوں میں لیا ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی باتیں سن رہا ہوگا. ورنہ جو مدنی مذاکرے کا پابند اور امیل سنت کی صحیح معنوں میں تربیت لینے والا ہوگا وہ آپ کی بات سنے گا نہیں، اس کو تو طبیعت خراب ہو جائے گی اور وہ تو سمجھا دے گا کہ یار اب کیا بات کر رہے ہو. ایون کہ تعویذات والے کو بھی ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو روحانی علاج کے لیے آتے تعویذات والے کو بھی ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی چینل کے ناظرین، مہربانی کریں، کب کیا بولنا ہے، کب کیا نہیں بولنا، کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا بات نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی، خدا را اس کا شعور بیدار کرے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ نہیں جو ہمارا تعلق نہیں ہے اس بات سے ہم نہیں پڑھیں، ہم بالکل نہ پڑھیں. بیگ کتنے کا لیا؟ ارے یہ بیگ لے کر، ارے یہ بیگ کا تو ہتھا ٹوٹ جاتا ہے. غلطی ہو گئی بھائی، تم سے پوچھ کر ہی لایا یار، اس کا تو ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تو چین ٹوٹ جاتی ہے. اب یار جو ہوگا ہو گیا نا، اب کیوں بیچارے کو تکلیف دے رہے ہو؟ اس سے بتا 1000-1500 روپے خرچہ کر کے بیچارہ بیگ لے کر آیا، چین ٹوٹی نہیں ٹوٹی، تم خواب میں اس کی چین توڑ دو، تمہاری چین ٹوٹ جائے گی، تمہارا ہینڈل ٹوٹ جائے گا، تمہارا بیگ پھٹ جائے گا. ارے کوئی اچھا بولا نا یار. نہیں میں نے لیا تھا نا، چین ٹوٹ گئی تھی. یہ چین صحیح تھی، آپ کو استعمال کرنے نہیں آتا تھا، میں کیا کروں؟ ایسی کوئی بات نہیں کرنی. اب کوئی نیت کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی نیت کرتا ہے نہیں کرتا یار، کہ مطلب نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں یار. کفر مدینہ، کفر مدینہ، کفر مدینہ انشاءاللہ. تو آج کون نیت کرتا ہے کہ میں آج کفر مدینہ لگاؤں گا؟ کوئی ایسا ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے نا، آج تو عجیب ماحول ہی کچھ اور ہو جائے، ہو جائے. سلام کا جواب دینا، یہ سب الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جو باتیں ہیں جو کفر مدینہ میں آ جاتی ہیں. لیکن اب ایسا لگے نا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اس کو یہ بول ہی نہیں رہا ہے. اگلا بلانے کی بلوانے کی کوشش بھی کرے تو پھر بول نہیں دینا. اب پتہ نہیں ہے تم کو یار آج کفر مدینہ ہے، میں نے کفر مدینہ لگایا ہوا ہے. اب یہ بول کے بولتا ہے میں نے کفر مدینہ لگایا ہوا ہے. تو آپ تعاون کریں گے دوسرے کے ساتھ. کوئی آج ہو جائے مدینہ مدینہ ہوتا رہے، کچھ آج آپس میں سی مشق صاحب ہو جائے نا، ترکیب بنائے نا، کچھ ایسا ماحول بنائے، مدنی ماحول کرے گے. کوئی ہدف لے لیتے ہیں
کہ آج میں قفل مدینہ لگاؤں گا اور کم از کم اتنی بار درود پاک پڑھوں گا. وہ آج ہدف لے لیتے ہیں. کتنی بار؟ 1200 تو ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایک کام کرتے 2600 کے ہدف رکھتے ہیں اور 2600 درود پاک پڑھ کر آج مغرب تک 2600 بار درود پاک پڑھ کر 26 والے امیل سنت کو ایصال ثواب کر دیں گے. پیر صاحب کو ہی تحفہ دے دیں گے. پیر صاحب نے تو دماغ سوچ دیے. پیر صاحب کو ایصال ثواب کر دیں گے کہ پیر صاحب آپ کو تحفہ 2600. کون آج نیت کرتا ہے 2600 دفعہ درود شریف پڑھنے کی؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے رکھے یوں. تھک تو نہیں جاؤ. ہاتھ اٹھائیے. جذبے کو اٹھانا ہے نا. ہاتھ بھی اٹھا دو. خود بیٹھ جائیں. ہاتھ اٹھا کر رکھیں. کتنی بار؟ اور میں جو کہتا جائے کفر مدینہ، کفر مدینہ، کفر مدینہ، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان رمضان. ماشاءاللہ. تو آج 2600 مرتبہ انشاءاللہ درود پاک پڑھ کر امیل سنت کے لیے دعا کر دیں گے. یا اللہ یہ 2600 درود پاک میں نے میرے پیر و مرشد امیل سنت کو تحفے میں دیے، ان کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے. ٹھیک ہے. اللہ کریم ہم سب کو زبان کا، پیٹ کا، آنکھ کا قفل مدینہ عطا فرمائے. اب یہ نہیں خاموشی میں غصہ کرو، جھاڑو، منہ چڑھا کرو کو آج میرا قفل مدینہ ہے. نا ایسا قفل مدینہ میں مسکراہٹ ہوتی ہے. امیر سنت کو دیکھا کیسے مسکراتے ہیں. آئے آئے. اور آقا کی تبسم کے تو کیا کہنے صلی اللہ تعالی. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو مسکرانا، مسکراتے رہیں گے. ایسا نہیں خالی خالی یوں، مطلب بے موقع نہیں. کوئی آ کر بولے کہ یار میری ماں کا میسج آیا تھا میری ماں بیمار ہو. اچھا آپ کی ماں بیمار ہو گئی؟ بولے گا یہ کون سا مسکرانے کا موقع تھا؟ یہ نہیں. مسکرانے کا بھی کوئی محل ہوتا ہے، افسوس کا بھی کوئی محل ہوتا ہے نا. تو یہ ماشاءاللہ اتنی تو سمجھ ہوتی ہوگی. تو قفل مدینہ کا سے مراد خاموشی جو ہمیں اختیار کرنے سے مراد منہ چڑھانا نہیں ہوتا. تبسم، منہ پر مسکراہٹ، رونق. کوئی قریب آئے تو اس کو اور قریب آنے کا دل ہو. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. فضول سوالات، فضول کام، فضول باتوں سے اور فضول قسم کی چیزوں سے جس کا ہمیں کو لگے وگے نہیں. میں آپ کو آپ یقین کر لیں جس وقت آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو وہ معاملات، وہ مداخلہ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس وقت آپ نکل گئے نا، آپ کی زندگی میں اتنا حسن اور زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا کہ آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھے دعائیں دو گے کہ یار اس شخص نے ہم کو نکالا. مت پڑے، کوشش کرے یار میرا کام نہیں ہے، میرا واسطہ نہیں ہے، نہیں یار نہیں کرنا. نہ پڑے. یقین مانو گھر کے معاملات میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے کو نہ ہی پتہ چلتی تو اچھا تھا. اس کا نہ پتہ چلتا تو اچھا تھا، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا. بعض اوقات لوگ ایسے مشکوک انداز میں گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا آپ کو یار، کیوں شک و شبے میں زندگی گزارتے ہو، کیوں وہموں میں زندگی گزارتے ہو. اتنے برسوں گزر گئے یار اب تک گھر میں اعتماد بھی نہیں آیا. شکو کو شبہ نہ کریں مداخل. اس کا موبائل چیک کریں گے، اس کا ایس ایم ایس چیک کریں گے، اس کا واٹس ایپ چیک کریں گے، اس کا یہ چیک کریں گے کیا آیا کیا نہیں آیا، کس سے بات کی، کس سے رابطہ کیا. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. کیا ہو گیا؟ کیوں اتنی پنچاتوں میں پڑتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ ٹینشن. اس نے پاسپورٹ لگایا ہوا ہے، لوک لگایا ہوا، پھر بھی شک ہو اس نے پاسپورٹ کیوں لگایا ہے، اس نے پاسورڈ کیوں لگایا ہے، اس نے یہ کیوں لگایا ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے.
گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مدینے بھی چلیں گے انشاءاللہ، مزہ آئے گا، امیل سنت کے ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو چل مدینہ کی بھی سعادت عطا فرمائے، مدینہ بھی دکھائے، مکہ بھی دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے، خوب خوب برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ تو آج سے نیت کریں لا یعنی کاموں میں نہیں پڑنا، جس چیز سے میرا واسطہ نہیں اس میں نہیں پڑنا، جس چیز سے میرا واسطہ نہیں اس میں، جس کام سے میرا واسطہ نہیں اس میں، اس پر جو میں نے 3 دفعہ دہرایا، عمل کرنے کی کون نیت کرتا ہے؟ آج 2600 دفعہ درود پاک پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ خاموش شہزادہ پڑھنا بھی، اور انشاءاللہ وہ تو درس بھی ہوگا، بیان بھی ہوگا، اس کی ترغیبات بھی چلیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ نیچے سے مزید آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ